نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم۔ محترم دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کے لیے دین اسلام کو ہمارے لیے پسند کر کے بھیجا۔ اب پیدائش سے لے کر موت تک کے تمام مراحل کے اندر ہمیں اسلام اور دین کی مکمل رہنمائی ملتی ہے، اور ضرورت بھی اس بات کی ہے کہ میں اور آپ اپنا ہر کام دین اسلام کے مطابق کرنے کی کوشش کریں۔ خوشی کا طریقہ، غم کا طریقہ، کہ خوشی کیسے مناتے ہیں اور غم کیا ہے، اس کی کتنی اجازت ہے، یہ سب شریعت نے مجھے اور آپ کو پہلے سے بتا دیا۔ اب لوگ مختلف مواقع پر خوشی مناتے ہیں اور سوال بھی پوچھتے ہیں کہ آیا شریعت کے اندر ایسی خوشی منانا جائز ہے یا نہیں۔ جیسے کہ آج کل نئے سال کے شروع ہونے پر خوشی منائی جاتی ہے، مختلف محافل، مجالس اور پروگرامات منعقد کیے جاتے ہیں، اور اس میں ڈانس، گانے، ڈھول بجانا، نشہ کرنا، مختلف قسم کی غیر اخلاقی حرکات کرنا، یہ سب چیزیں اکثر پروگراموں میں شامل ہوتی ہے، اور اکثر نوجوان نسل اس کی شکار ہو رہی ہے۔ لہٰذا نئے سال کے خوشی منانے کے لیے بھی ہمیں دین اور اسلام کی طرف جا کر اس سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے۔ کسی کے ہاں بچے کی ولادت ہو جائے اور وہ مبارکباد دے یا خوشی کرے، یا بچے کا عقیقہ ہو اس پر خوشی کرے، یا بچے کا تسمیہ ہو اس پر خوشی کرے، یا شادی ہو، شریعت کا لحاظ رکھتے ہوئے، حدود کے اندر رہتے ہوئے اس پر خوشی کرنا، اس کی شریعت بھی اجازت دیتی ہے اور عقل بھی اس کی اجازت دیتی ہے۔ لیکن نئے سال پر خوشی منانا اور اسی طرح سالگرہ پر خوشی منانا، اس کی نہ شریعت اجازت دیتی ہے اور نہ اس کی کوئی لاجک ہے۔ اس لیے کہ نئے سال کے اختتام، نئے سال کے شروع ہونے پر خوشی منانا، یہ عقل میں نہ آنے والی بات ہے۔ اگر انسان کی عمر بڑھ رہی ہے تو پھر تو سمجھ میں آتی ہے بات، لیکن اگر سال کے گزر جانے سے انسان موت کے قریب ہو رہا ہے اور آخرت کی طرف جا رہا ہے اور دنیا سے دور ہو رہا ہے، تو یہ فکر کی بات ہے۔
تو نئے سال پر خوشی منانے کے بجائے اس پر افسوس کرنا چاہیے کہ ہماری زندگی سے 1 سال کم ہو گیا، 1 سال ہم دنیا سے دور ہو گئے اور موت کے اور آخرت کے ہم قریب ہو گئے۔ اس بات پر ہنسنا، خوشی منانا، مختلف پروگرامات منعقد کرنا، اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم روئے، افسوس کرے، افسردہ ہو جائے اور غمگین ہو جائے اور اپنے اعمال کا جائزہ لے اور اپنا محاسبہ کرے کہ جب ہم موت کے قریب ہو رہے ہیں اور دنیا سے دور ہوتے جا رہے ہیں تو ہم نے کتنے نیک اعمال کر لیے، کتنے اچھے کام کر لیے، کتنے بہترین اور عمدہ صفات کو ہم نے اپنا لیا ہے۔ اس پر اپنا محاسبہ کرنا چاہیے اور فضولیات اور واہیات کرنے کے بجائے اور ایک دوسرے کو 1 سال کم ہونے کے بجائے نئے سال کے شروع پر اور ابتدا پر مبارکباد پیش کرنا، اس کے بجائے ہم یہ کریں کہ ایک دوسرے کو دعائیں دیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کر عبرت آموز اور نصیحت آموز چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ ہم شیئر کریں اور ایک دوسرے کو ہم ایسی چیزیں اور ایسے واقعات اور حکایات سنائیں جس کی وجہ سے دنیا کی بے رغبتی اور آخرت کی رغبت ہمیں نصیب ہو جائے۔ دعائیہ کلمات دینا اور اسی طریقے سے اپنے اعمال کی فکر کرنا اور اپنا محاسبہ کرنا، یہ بہت زیادہ ضروری بھی ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ اور نئے سال کے شروع پر واہیات، فضولیات اور غلط سلط پروگرامات منعقد کرنا، اس میں شرکت کرنا، ایک دوسرے کو مبارکباد دینا، ڈانس، گانا بجانا، ڈول وغیرہ کی محافل، مجالس قائم کرنا، اپنے اوقات کو ضائع کرنا، نہ اس کی عقل اجازت دیتی ہے اور نہ شریعت اجازت دیتی ہے۔ تو سال کے اختتام پر اور نئے سال کے شروع میں ایسے مجالس اور ایسے محافل کا انعقاد کرنا، ڈانس، گانا بجانا، ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرنا، واہیات، لغویات، فضولیات، بکواسات اور خرافات کی مجالس میں بیٹھنا، ایک دوسرے کو اس میں شرکت کی دعوت دینا اور یہ خوشی اس طرح منانا کہ جس سے اللہ اور رسول یہ ناراض ہو جائے، ایسا کرنا ناجائز، حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ بلکہ کوشش ہم یہ کریں کہ سال کے اختتام پر نئے سال کے لیے ہم دعائیں کریں اللہ سے خیر اور عافیت کی، اور اللہ سے دعا کرے کہ اس سال میں جتنی کمی کوتاہی ہم سے ہو گئی ہے اعمال صالحہ کے اندر، اچھے اعمال کے اندر اچھے صفات پیدا نہ کر سکے ہم، تو آنے والے سال میں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اس بات کی کہ ہم نیک اعمال کو اختیار کر لے اور اس کو غنیمت سمجھ کر اس نئے آنے والے سال کا ہر لمحہ، ہر سیکنڈ اور ہر منٹ اور ہر گھنٹہ قیمتی بنانے کی کوشش کرے، اور نئے سال کی دعا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اس سال کے اختتام پر، اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان۔ یہ دعا بھی پڑھے، اس کا بھی اہتمام کرے اور خیر اور عافیت کی دعائیں مانگے اور اپنا محاسبہ کرے
اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔